یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین، رہے گا دین محمد، رہے گا نام حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وعجل فرجہ، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمتیں بھی دی ہیں جن کا تعلق ہماری مادی دنیا سے، وہ نعمتیں بھی لطف فرمائی ہیں جن کا تعلق ہماری اخروی زندگی سے۔ کچھ نعمتیں خدا تعالیٰ کی ایسی ہیں جس میں کافر، مسلمان، فاسق، فاجر، مومن، متقی کوئی قید نہیں ہے، سب کو ملتی۔ سورج چمک رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، لوگوں کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں، زندگیاں گزر رہی ہیں، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، کافر بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا۔ دنیا اسی میں مگن ہو جاتی ہے کہ یہ رزق ہے، یہ نہیں سوچتے کہ جو خدا تعالی خود ابدی اور ازلی ہے، وہ فانی کو رزق کیوں کہے گا؟ وہ خود خدا ابدی ازلی ہے، ہمیں کیا فانی رزق دے کے خوش ہوگا؟ ہمیں بھی تو چاہے گا کہ وہ ابدی رزق دے۔ یہ جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے نام دی، ان میں سے کس کو بقا حاصل ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو رزق آ رہا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فانی دنیا کا رزق ہے، اور کچھ چیزیں یقیناً ایسی ہونی چاہیے جو باقی دنیا کا رزق ہوگا۔ وہ کہاں سے ملا؟ وہ کب ملا؟ اور اس کے اوپر اصل میں شکر دونوں پہ واجب ہے، لیکن اصل شکر جو انسان کے اندر احساس ہونا چاہیے وہ ان چیزوں کے اوپر ہے جس میں اصل میں باقی رہنا ہے، انسان میں تو فنا ہونا۔ اگر میں اپنے اعضاء و جوارح کے مکمل ہونے کے اوپر خدا کا شکر بجا رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، یہ اعضاء و جوارح میری دنیا کی زندگی میں میری آسانیوں کے لیے ہیں، ان کے ذریعے سے میں خدا کی بندگی کروں، اطاعت کروں، اس پہ خدا کا شکر بجا لاؤں، یہ ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو اعضاء و جوارح دنیا میں میری ضرورت تھی 50 60 سال 70 سال، اس سے زیادہ یا اس سے کم، کیا اس کے مقابلے میں آخرت میں میری یہ ضرورت نہیں ہوگی؟
جو مجھے دنیا میں آنکھیں چاہیے آخرت میں نہیں چاہیے. تو جن لوگوں کو یہاں پہ آنکھیں ملی ہیں اسی سٹینڈرڈ پر ان کو وہاں آنکھیں ملنے والی ہیں کیا؟ نہیں. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب ایک کسی کو اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے خدا تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا جبکہ میں اس دنیا کے اندر میں آنکھوں والا تھا. تو خدا تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ ہم نے جو لب لباب بنے گا وہ یہ کہ ہم نے اس دنیا کے اندر جو اعضاء و جوارح دیے ہیں ان کا اس کے علاوہ جو ظاہری مقصد ہے، مثلا میں ان آنکھوں سے دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہوں، یہ آنکھیں مجھے یہاں ملی ہیں دنیا کی چیزیں دیکھنے کے لیے، ادھر جو آنکھیں ملیں گی وہ یہی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ تو دنیا کو دیکھنے کے لیے تھی، وہاں تو دنیا ہے ہی نہیں، پھر وہاں کچھ اور ہے. وہ آنکھیں میں نے کسب کرنی ہیں یہاں پہ، وہ مجھے یہاں کمانی ہے. تو اب مثال کے طور پر یہ جو آنکھیں میرے پاس ہیں یہ میں نے کمائی ہیں؟ نہیں، یہ بائی برتھ مجھے مل گئی ہیں. ممکن ہے کوئی لوز کر بیٹھے، ممکن ہے کوئی بعد میں کوئی بینا ہو جائے، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن اب جو مجھے آخرت میں جو کچھ چاہیے ہے اس سب کا سب مجھے یہاں پہ کمانا ہے. تو مثال کے طور پر اگر خدا سے میں دعا کروں خدا تو نے یہاں مجھے اعضاء و جوارح نصیب فرمائے، مجھے وہاں بھی اعضاء و جوارح نصیب فرما، تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ خدا یہاں پہ اگر کسی کو ہاتھ دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تو اس کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے. اگر وہ ہدف میں نے پورا کیا تو وہاں مجھے ہاتھ اور طاقت ملے گی. یہ جو آنکھیں دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے؟ دیکھنے کے لیے. ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھوں، سمجھوں، اس پہ عمل کروں. اگر میں یہ کروں گا تو مجھے وہاں پہ بھی آنکھیں مل جائیں گی. کان دیتا ہے تو کس لیے دیتا ہے؟ تاکہ میں ہدایت کو سنوں، اس پہ عمل کروں. اگر میں نے کانوں کا یہی استعمال کیا تو وہاں مجھے کان ملنے والے ہیں. پھر اب میں دیکھ لوں مجھے وہاں پہ کیا ملنے والا ہے، یہ مجھے سمجھ میں آ جائے گا. اور اس پر خدا کا شکر بجا لاؤں کہ خدا تو نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی دی ہیں، آخرت کی نعمتوں سے بھی مجھے سرفراز فرما انشاءاللہ تعالی. اور اگر اس پیمانے میں آپ دیکھیں تو جو نعمت ہمیں سید الشہداء کے ذکر سے ملی ہے، ایسی عظیم الشان نعمتیں شاید ہی کسی کو مل رہی ہوں. اور یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ ہمیں بغیر آزمائش کے ملی ہوئی ہے. حقیقت یہ ہے. ہم میں سے اکثر وہ لوگ ہیں کہ جن کو پیدائشی طور پر یہ نعمت ملی ہوئی ہے. اس کے اوپر تو ہمیں خدا کا پتہ نہیں کتنا شکر بجا لانا پڑے گا کہ خدا تو نے ہمیں ان ماؤں کی گودوں میں قرار دیا جو یا حسین کر رہی تھیں. اللہ کا کرم. خدا تو نے ان گھروں میں قرار دیا جہاں پہلے سے سید الشہداء کا نام تھا. اور اب بس خدا سے دعا ہے خدا مرتے دم تک ہمیں اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اسی گھرانے کا غلام قرار فرما، انہی کا چاہنے والا قرار فرما، ان کا ذکر کرنے والا قرار فرما، ان کی حمایت کرنے والا قرار فرما، ان کی نصرت اور اس کی راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ظہور میں تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم. یہ عمل جو ابھی ہم نے انجام دیا اس کو ہم کہتے ہیں شکر، اور یہ ہوا شکر لفظی. یہ ہم نے جو شکر انجام دیا خدا کا، خدا تیرا شکر تو نے ہمیں نعمت دی، اس کو ہم کہتے ہیں شکر لفظی. اچھا یہ کہ ہم نے کچھ منٹس تک آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے اور آپ نے اس پر فکر بھی اپنی استعمال کی تو یہ شکر فکری بھی ہو گیا. ایک تو ہم نے لفظ سے کہا الحمدللہ، یہ لفظ میں ہم نے شکر کیا، فکر میں بھی شکر کیا کہ واقعاً اعتراف کیا خدا تو نے نعمتیں دی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہمارے لیے. اب جو بچا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ کسی قانون کے تحت ملتی ہیں یا بغیر قانون کے اتفاق سے اور حادثے سے ملتی ہیں. ذرا سا رک کر میں آپ کی خدمت میں یہ اتفاق اور حادثے کو عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ. ایک جملہ آپ نے یقیناً اپنی زندگی میں سینکڑوں یا شاید ہزاروں دفعہ سنا ہو، وہ یہ کہ خدا کے ہر کام میں مصلحت حکمت ہے.
حکیم ہے خدا ان کا، صاحب حکمت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم بہت ساری چیزیں اپنے دین میں سنتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، جبکہ دین غور و فکر کرنے کا ہے. اس کے بالکل برخلاف ہمارے ہی ملک کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن میں جیسے ہی آپ یہ کہیں گے دین میں غور و فکر کرو، وہ منع کریں گے کہ نہیں غور و فکر نہیں کرنا ہے، جبکہ ہم اس مکتب کے ہیں جو ہم سے کہتا ہے نہیں غور و فکر کرو دین کے اندر، دین کے ہر جملے میں غور و فکر کریں. مثلا کوئی کام خدا کی مصلحت کے بغیر، خدا کی حکمت کے بغیر انجام نہیں پائے گا. قبول ہے کیا یہ جملہ؟ قبول ہے. اچھا، میں بھی جب آ رہا تھا تو روڈ کے کنارے پتھر پڑے ہوئے تھے. کسی نے آج تک گنے کہ پتھر کتنے ہیں یہ؟ نہیں. خدا کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے. ایک کنکر اضافی ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ اس پہ یقین ہے؟ سوچا اپنے ذہن میں. ہم نے کبھی اس طرح سوچا ہے کیا؟ اچھا ابھی خزاں کا موسم آئے گا، ابھی تو باہر کا ہی موسم ہے میرے خیال میں، یا خزاں کا موسم شروع ہو چکا ہو، تھوڑی دیر میں شروع ہوگا، پتے گریں گے. کسی نے گنا ہے کتنے پتے گریں گے؟ نہیں. خدا کے علم میں ہے. کوئی ایک درخت کا پتا، کتنے پتے دنیا میں گریں گے خزاں میں؟ unimaginable. صحیح ہے. بلینز انٹو بلینز، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم دنیا میں درخت کتنے ہیں، پھر ہر درخت کے اوپر کتنے پتے ہیں ہمیں کیا معلوم، ان میں سے کتنے گریں گے کتنے نہیں گریں گے. کچھ پتے سدا بہار ہوتے ہیں، کچھ پتے گر جاتے ہیں، نئے نکلتے ہیں، ہمیں کیا معلوم. بلینز انٹو بلینز پتہ نہیں کتنے. صحیح ہے. ان میں سے کوئی ایک پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر گرے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ زمین پہ ایک پتا پڑا ہے نا، اس میں بھی ایک مصلحت ہے خدا، اس میں بھی ایک حکمت ہے. صحیح ہے. قبول ہے کہ یہ جملہ ہے؟ نہیں قبول. تیسری بات، آسمان میں پرندے کتنے ہوں گے؟ کوئی شمار نہیں. کتنے ہوں گے؟ زمین میں کیڑے کتنے ہوں گے؟ کیا پتا. سمندر میں ایک گہرائی ہے فلپائن کے نزدیک، میریانا ٹرینچ نام کر کے. ماؤنٹ ایورسٹ اس کے اندر جا سکتا ہے. ماؤنٹ ایورسٹ پورا اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کریں، اس گہرائی میں ڈال دیں، چلا جائے گا. اتنی گہرائی، اس سے زیادہ ہے. 10,000 میٹر سے زیادہ ہے. ماؤنٹ ایورسٹ 9,000 میٹر سے کم ہے، وہاں 10,000 میٹر سے زیادہ ہے. اس کے نیچے ان لوگوں نے سب میرینس بھیجی ہیں، روبوٹک سب میرینس. وہاں پر بھی مخلوق زندہ ہے. اللہ اکبر. اس کا جو پریشر ہے پانی کا وہ اتنا ہے کہ نارمل میٹلز اس کو سروائیو کر ہی نہیں سکتی، اتنا پریشر ہے. اچھا، ان مچھلیوں کی مخلوقات کی باڈی میں کیا میٹل ہے؟ نہیں. سروائیو کر رہی ہیں. صحیح ہے. ان مچھلیوں، ان پرندوں میں کتنی مچھلیاں پر مارتی ہوں گی اپنے آپ کو تیرانے کے لیے، چلنے کے لیے؟ کتنے ہیں کیا پتا. ایک مچھلی بغیر خدا کے ارادے کے مار سکتی ہے؟ نہیں. ہم نے یہ باتیں اپنی زندگی میں کیوں نہیں سوچی؟ پھر ہم خدا سے کہتے ہیں خدا یہ کیوں ہوا؟ اگر خدا کی حکمت و مصلحت نہ ہوتی تو میرے ساتھ ہو سکتا تھا. مولا کا ایک بہت نفیس، ہر فرمان نفیس ہے. کچھ ہمیں سمجھ میں تھوڑے سے آئیں گے، کچھ نہیں آئیں گے. مولا نے فرمایا خدا وہ ہے جو جنگل کے درختوں کی چھالوں کی سوراخوں میں موجود مچھروں کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی تعداد بھی جانتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. وہ سب جانتا ہے، سب اس کی کیلکولیشن میں ہے، سب میں اس کی حکمت ہے. وہ خدا جو ان مخلوقات پر جن کا بظاہر نظام خلقت کے اندر کوئی بڑا رینک نہیں ہے، ان کو بھی قانون کے تحت لے کے چل رہا ہے. مجھے اور آپ کو بغیر قانون کے تحت لے کے چلے گا؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب
اگر میں اور آپ بہت گہرائی میں جانے کی کوشش کریں تو بس ذرا ذرا سے اوپر سے ہی رہتے ہوئے، وہی کہ مثلا ابھی میں اوپر یہاں پہ آ رہا تھا مسجد میں، تو ایک سلوپ تھا، صحیح ہے، یہ سلوپ پہ میں چلتا ہوا اوپر آ گیا، اگر میں یہاں لڑکھڑا جاتا، خدا کے حکم سے تھا یا بغیر خدا کے حکم کے تھا؟ خدا کے حکم سے تھا۔ اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی؟ ہوگی۔ ذرا غور سے دیکھیں اپنی زندگی کو کہ خدا کی حکمتیں کیسے پھیلی ہوئی ہیں۔ بس ایک آخری بات اور عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، فلسطین میں آئے، کنعان کہتے تھے، کنعان سے اپنے بیوی بچوں کو لے کر واپس مصر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں اندھیرا بھی تھا، گویا سردی بھی تھی، راستہ نہیں مل پایا۔ اللہ کے نبی نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ یہاں پہ رکو، دور سے مجھے ایک آگ نظر آ رہی ہے اور میں کچھ لے کر آتا ہوں، شاید کوئی انگارہ لے کر آؤں جس سے تم لوگ تپش کر لو، راستہ بھی پتہ چل جائے وہاں سے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور کلام ہوا، خدا نے کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں جس نے تمہیں یہاں بلایا ہے، رب۔ اور یہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہ نے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کن حالات میں مصر سے نکلے تھے؟ وہ ایک آدمی تھا، اس نے مدد کے لیے بلایا، حضرت موسیٰ نے دشمن کو مکہ مارا، وہ مر گیا۔ پھر اگلے دن وہی مدد کے لیے بلاتا ہے، حضرت موسیٰ نے اس کی مدد کرنا چاہیے تو وہ سمجھا مجھے مکہ ماریں گے، تو چلا پڑا کہ تم تو فساد کرنا چاہتے ہو، تو معاملہ خراب ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ وہاں سے چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح راستے میں پہنچے تھے، کیسے حضرت اپنا نبی تک پہنچے تھے۔ وہ کنواں تھا جہاں پہ کچھ لوگ پانی بھر رہے تھے، پھر وہ بچیاں آئیں، انہوں نے کہا باپ ہمارا بلا رہا ہے تمہیں، چلے گئے ان کے پاس ہو کے، انہوں نے کہا تم 10 سال رکنا یا 8 سال رکنا تمہاری مرضی۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، صحیح۔ واپس آتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سا راستہ لیا تھا، کیسے راستہ بھٹک گئے، یہ ہوا وہ ہوا، سب کچھ ہوا۔ جب خدا کے سامنے پہنچے تو خدا نے ایک جملہ کہا جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ ایز پر کیلکولیشن ہمارے پاس آئے ہیں۔ کتنے سال کی کیلکولیشن تھی؟ آپ ایز حساب کتاب سے آپ یہاں پر آئے۔ اچھا، ہمیں سب کیا لگ رہا تھا؟ وہ جو مکہ لگا وہ اتفاق سے لگ گیا، وہ اتفاق سے اگلے دن وہی بندہ مل گیا، اتفاق سے وہ چیخ پڑا، پھر حضرت موسیٰ اتفاق سے اس کنویں پہ پہنچے۔ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ خدا تعالیٰ فرمانے سب میرے حساب کتاب میں تھا، سب میرے حساب کتاب میں تھا۔ قومیں بغیر حساب کتاب کی چلتی ہیں کیا؟ فرد بغیر حساب کتاب کی چلتے ہیں کیا؟ نہیں۔ تو پھر صرف ایک کام کر لیں، یہ اللہ کا جو حساب کتاب ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر لیں، اس میں قانون ہے کیا۔ آپ کسی مشکل سے گزرے، میں کسی مشکل سے گزرا، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو کیا ہو سکتا ہے، بس یہ دیکھ لو۔ کل ہم نے عرض کیا بھائی ایک قوم مشکل سے گزر رہی ہے، صحیح، اس میں کچھ قانون ہونے چاہیے۔ تھوڑا سا ٹچ کر رہا ہوں اس بات کو، یہ بغیر حساب کتاب کے ہو رہا ہوگا، حادثہ اتفاق ہے، یا حساب کتاب سے ہو رہا ہوگا؟ حساب کتاب تو ہوگا نا۔ کیا ہوتا ہے وہ حساب کتاب؟ وہ قاعدے قوانین کیا ہوتے ہیں؟ ایک کتاب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہ۔ جن علماء نے تفسیر کے اوپر کام کیا ہے انہوں نے تفسیر کو 2 صنف میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ مثلا ایک وہ تفسیر ہوتی ہے جو ترتیب سے کی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے شروع کیا، بڑھتے 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 آخر میں الناس پر۔ اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر ترتیبی، تفسیر ترتیبی۔ مثلا کوئی ایک تفسیر کا نام لیجیے گا جو تفسیر ترتیبی ہے آپ کے ذہن میں، مثلا میزان، تفسیر نمونہ، صحیح، تفسیر ترتیبی ہے یہ سب، صحیح۔ اچھا، ایک تفسیر وہ ہوتی ہے جو ترتیب میں نہیں ہوتی لیکن موضوع میں ہوتی ہے۔ مثلا کیا مجھے کہ مفسر ایک موضوع لیتے ہیں، اس موضوع کے اوپر جتنا بھی قرآن کریم میں میٹیریل ہے اسے جمع کرتے ہیں اور ایک ٹاپک کور کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ممکن ہے کہ پہلی آیت استعمال ہو جو 15ویں سورے میں ہو، دوسری آیت استعمال ہو جو 8ویں سورے میں ہو، تیسری آیت استعمال ہو 18ویں سورے میں ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ترتیب نہیں ہوتی، یہ تفسیر موضوعی ہوتی ہے۔
اچھا، یہ جو تفسیر موضوعی ہوتی ہے اس میں خوبی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ جو بکھری ہوئی آیتیں ہوتی ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں اور انسان کو ایک کمپریہنسو ویو مل جاتا ہے. البتہ کچھ مفسرین نے دونوں کو جمع کرنے کی بھی کوشش کی ہے. یہ جو ہمارے بھائی نے نام لیا تفسیر المیزان جو علامہ محمد حسین طباطبائی علی اللہ مقامہ شریف کی ہے، یہ ایک کوشش ہے جو ہے ترتیب پر، لیکن اس ترتیب میں موضوعات بھی معین کیے ہیں آغا نے اور موضوع کو بھی جمع کر کے اس کے اوپر بات کی ہے. صحیح. یہ جو تفسیریں موضوعی ہوتی ہیں ان میں آپ کے پاس گراؤنڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ کس طریقے سے؟ مثلا آپ نے توحید لے لیا، توحید کے اوپر آپ نے ساری آیتیں جمع کی. زیادہ وقت نہ لوں آپ کا. شہید محمد باقر الصدر انہوں نے بھی ایک تفسیر موضوعی لکھنے کا ارادہ کیا اور اس تفسیر موضوعی کے لیے جو انہوں نے موضوع انتخاب کیا وہ ایسا موضوع تھا جو اس سے پہلے شاید ہی کسی نے اس درجے کے اوپر جا کے کام کیا. وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کیا قرآن میں معاشرے کے قوانین ڈسکس ہوئے ہیں کیا؟ معاشرتی قوانین. تو انہوں نے اس کا نام مثال کے طور پر اس طرح سے پڑھے گا، اللہ کی سنتیں جو قرآن کریم میں ذکر ہوئی ہیں. اللہ کی سنتیں کیا مطلب؟ اللہ کی سنت کیونکہ خدا تعالیٰ نے کہا سنت اللہ التی، یہ خدا کی سنت ہے جس میں کبھی کوئی تم تبدیلی نہیں دیکھو گے. تو کیا معاشروں پر خدا کی سنتیں نافذ ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں معاشرتی قوانین. کیا معاشروں پر بھی قوانین نافذ ہیں؟ ہاں. جس طرح زندگی، انسانی زندگی کے اوپر فرد فرد پہ خدا کا قانون نافذ ہوتا ہے، معاشرے پہ بھی قانون نافذ ہوتا ہے. چلو میں امپلیمنٹ کرنے کی سوچتا ہوں. ہمارے معاشرے میں اختلاف انتشار ہے یا اتحاد اور وحدت ہے؟ اس وقت انتشار ہے. امن کی طرف ہے یا نہیں؟ معاشرے کے اندر نامنی ہے. بہتری کی طرف ہے. کچھ سال پہلے کے مقابلے میں تو نامنی کافی زیادہ ہو گئی تھی، ابھی بہتری کی طرف ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اور کریٹیکل نام بھی تبدیل کر دیتا ہوں. عدل کی طرف جا رہے ہیں یا بے عدلی کی طرف جا رہے ہیں؟ میں اس لیے جان بوجھ کے نام تبدیل کیا ورنہ ایسا نہ ہو پولیٹیکل میسج بن جائے وہ. صحیح ہے. عدل کی طرف نہیں جا رہے. کم از کم معاملہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے. کیوں خراب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دولت کی تقسیم ہی لے لیجیے. مسلسل فگرز خراب ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، پاکستان اکیلا نہیں، پوری دنیا کے اندر. اچھا، یہ سب کچھ کسی قانون کے تحت ہو رہا ہے یا بغیر قانون کے ہو رہا ہے؟ اچھا، اگر میں اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ قانون سمجھو. وہ قانون کیا ہے؟ جیسے ہی آپ نے وہ قانون سمجھ گیا آپ کے ہاتھ میں طاقت آ گئی. کیا طاقت آ گئی؟ آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ اب مجھے کرنا کیا ہے. چھوٹی سی ایک مادی مثال دوں گا، تھوڑا سا آپ کا وقت لے رہا ہوں اس بات کو عرض کرنے کے لیے کہ معاشرے پہ قوانین نافذ ہیں. یہ ایسا نہیں کہ اتفاق سے سب کچھ ہو رہا ہے. جو کچھ ہوگا قانون کے تحت ہوگا. اللہ کا نظام بغیر قانون کے نہیں چلا ہے. خدا پتھر نما اجسام کو بغیر قانون کے نہیں چلا رہا ہے. اشرف المخلوقات کو بغیر قانون کے چلائے. یہ جو پلینٹس ہیں یہ کتنے ہیں؟ جو اسٹوڈنٹ ہمارے جو مختلف سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ جو لائٹ ایئر ہوتا ہے، یہ لائٹ ایئر ٹائم نہیں ہوتا بلکہ ڈسٹینس کا نام ہوتا ہے لائٹ ایئر. صحیح ہے. 1 بلین لائٹ ایئر تک بھی پلینٹس اور اسٹارز ہیں. 1 بلین لائٹ ایئر کیا مطلب؟ 1000 سال تک روشنی ٹریول کرے تو جہاں پہنچے گی وہاں پر بھی پلینٹ اور اسٹارز ہیں. 1 ارب سال ٹریول کرے لائٹ، 1 ارب سال، 100 کروڑ سال روشنی چلتی رہے کسی سپیڈ سے تب بھی پلینٹ اور اسٹارز ہیں. یہ بغیر قانون کے چل رہے ہیں کیا؟ نہیں. وہ معاشرتی قانون کیا ہوتے ہیں؟ اگر وہ پتہ چل جائے نا بڑی طاقت ہے ہمارے پاس. پھر میں ایک قانون آپ کی خدمت میں صرف عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اب ہمارے ساتھ مشکل ایک اور پیش آ رہی ہے تھوڑا سا اس موضوع کو روک کر، وہی کہ اسلام میں ہماری دینی تعلیمات کے اندر کچھ ٹرمنالوجیز استعمال ہوتی ہیں. وہ ٹرمنالوجیز ہمارے ہاں
بالکل مختلف مفہوم میں استعمال ہو رہی ہیں. کل میں نے بات کی تھی عربی کا لفظ اردو میں آئے معنی تبدیل ہو جاتا ہے بعض اوقات. اب میں ٹرمنالوجیز کی بات کر رہا ہوں. ٹرمنالوجیز کے مطلب ہمارے ہاں کچھ اور ہیں. ایک جملہ عرض کرتا ہوں پھر دوبارہ اس موضوع کے اوپر واپس آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک مفسر قرآن ہے آیت اللہ جوادی آملی، بہت مشہور بہت معروف. میں تو جب گیا قم تو میری عمر میرے خیال میں 17 سال کچھ مہینے تھی. وہ اس وقت وہاں پہ تفسیر قرآن کہہ رہے تھے. اب میں بوڑھا ابھی بھی ارشاد فرما رہے ہیں. کیا تجربہ ہے ان کا. اور علامہ محمد حسین طباطبائی اللہ مقام شریف کے شاگرد، براہ راست شاگرد ہیں جہاں تک مجھے پتہ ہے. اور علامہ محمد حسین طباطبائی براہ راست شاگرد ہیں علامہ سید علی قاضی طباطبائی کے، وہی جو آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت اللہ مقام شریف کے استاد تھے. یہ جو بڑے بڑے آپ عرفا دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک بندے کی تربیت کی ہے. آیت اللہ دستگاہ شیرازی، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، آیت اللہ بہجت، یہ سب اور پتہ نہیں کتنے نام، یہ سب کس کی تربیت یافتہ ہیں؟ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی اللہ مقام شریف. وہ کون تھے؟ امام خمینی نے کبھی ان سے براہ راست لیکچرز نہیں لیے، درس نہیں لیے. خود امام خمینی کے علم عرفان میں 2 استاد تھے، آیت اللہ شاہ آبادی نام کر کے اللہ مقام شریف، اور آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی اللہ مقام شریف. امام خمینی نے ان 2 سے علم عرفان کے اندر بنیادی طور پہ کسب فیض فرمایا تھا. لیکن آیت اللہ قاضی طباطبائی کے ہم عصر تھے. آیت اللہ قاضی طباطبائی کے لیے امام خمینی نے جملہ کہا تھا. آیت اللہ قاضی طباطبائی کس کس کے استاد تھے؟ دستگاہ شیرازی، آیت اللہ بہجت، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی اور ایسے دسیوں نام اور. امام خمینی نے ان کے لیے آیت اللہ قاضی طباطبائی کے لیے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ توحید کا پہاڑ تھے. توحید کا پہاڑ تھے، کوئی از توحید. بڑا مقام ہے ان سب کا. اور میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کا ذکر بھی انسان کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. انہوں نے اہل بیت کی شاگردی میں زندگیاں گزاری ہیں، تو ان لوگوں کا ذکر بھی ہمیں کچھ دے گا. ان سب کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد عجل فرجهم. ایک اور تجویز آپ کی خدمت میں، مشورہ، روزانہ ایک سورہ فاتحہ پڑھا کریں اپنے مرحومین کے لیے. ان میں ان عرفا کو شامل کریں، ان میں ان عرفا کو شامل کریں. شاید آپ کی فاتحہ آپ کے مرحومین کو ان عرفا سے عالم ارواح میں کنیکٹ کروا دے گی. یہ کروا سکتی ہے آپ کو بھی اور آپ کے مرحومین کو بھی. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم. اب بہرحال اس میں اور مزید ہم عرض نہ کریں. آیت اللہ جوادی عاملی ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے ایک دفعہ. انہوں نے کہا کہ یہ جو گھرانے ہیں ہمارے ہاں، مثلا ایک فیملی ایک گھر میں رہ رہی ہے. اب تو ظاہر ہے وہ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملیز کا سسٹم تقریباً کولیپس کر ہی گیا ہے، لیکن بہرحال ابھی اللہ کا شکر ہے ایک فیملی کا تو کانسیپٹ ابھی باقی ہے. جن ملکوں نے اس کو بھی کھو دیا ہے وہ مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، صحیح معنی میں مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ تصور بھی کھو دیا. تو بچائیے گا کہ کہیں یہ اینٹ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے. دیوار تو گر گئی ہے، اینٹیں رہ گئی ہیں، شاید دوبارہ کھڑی ہو جائیں کبھی. یہ اینٹ ہماری فیملی جو ہے نا، یہ فیملی اکائی ہے، یونٹ ہے ہماری، یہ کولیپس نہ کرے ورنہ بہت مشکل ہے پھر ہمارے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو گھر ہوتے ہیں جن میں ایک فیملی رہ رہی ہوتی ہے، آپ کو شاید پتہ ہوگا عراق وغیرہ میں، ایران میں بھی فیملیز کے قبرستان ہوتے تھے. ابھی بھی آپ جب جائیں گے وادی السلام تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک فیملی کا قبرستان ہے، بیسمنٹ میں جائیں، نیچے قبریں بنی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بعض ہمارے گھر ہیں یہ گھر نہیں ہیں، یہ ان خاندانوں کے قبرستان ہیں. گھر تو ہے
دیکھنے میں گھر ہے یا نہیں ہے؟ بالکل گھر ہے، بلکہ بہت بڑا گھر ہے، شاید 4 کنال پر ہو، 5 کنال پہ ہو، بڑے بڑے گھر ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ گھر نہیں ہے، یہ خاندانی قبرستان ہے۔ کیوں بھائی قبرستان کیوں ہو گئے؟ کیونکہ یہاں زندہ نہیں رہ رہے، یہاں مردے رہ رہے ہیں، مردے رہ رہے ہیں یہاں پہ، زندہ نہیں رہ رہے۔ کیوں؟ اللہ کی بندگی نہیں کرتا تو وہ مردہ ہوتا ہے۔ تو یہ گھر ہے یا قبرستان ہے؟ کہ اگر اللہ کی بندگی نہیں کر رہے تو گھر نہیں ہے، قبرستان ہے ایکچولی، قبرستان بن گئی ہے۔ اچھا اب اگلا سوال، کیا معاشرے بھی قبرستان بنتے ہیں؟ بھائی جب ایک گھر اللہ کی بندگی نہ کرے تو وہ خاندان کا قبرستان ہوتا ہے، اگر ایک معاشرہ اللہ کی بندگی نہ کرے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی کا قبرستان ہوتا ہے۔ یہ قبرستان کا کیا مطلب ہے؟ میت کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہم قوانین سے بات کرتے ہوئے آئے تھے نا، اب ہم آگے اس کے اوپر، میت کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ یہاں ایک میت ہوتی ہے، ایک اللہ کے دین نے میت کہی ہے، دونوں کا فرق عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارے بعض محاورے ہماری زبان کے بہت اچھے ہیں۔ مثلا کبھی آپ نے ماں باپ سے، بزرگوں سے ایک سخت محاورہ سنا ہوگا کہ اس نے یہ بھی نہیں کیا، کیا مر گیا تھا؟ سنا ہے نہیں؟ یہ بھی نہیں کیا، مر گیا تھا کیا؟ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں بھائی جو مر جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتا ہے، لیکن زندہ ہوتا ہے تو کرتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے تو کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی میرے سامنے تڑپ رہا ہے اور میں زندہ ہوں، تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا میں نہ کروں تو پھر میں مردہ ہوں۔ محاورہ بھی صحیح ہے نا، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، قرآن کریم بھی یہی ارشاد فرماتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ بھائی بعض جگہوں کے اوپر کچھ لوگوں کو اپنی زندگی کا اثر دکھانا چاہیے، اگر وہ نہ دکھائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مردہ ہے۔ مردہ ہے تو مطلب کیا ہے؟ بھائی مردہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس میں کوئی اچیومنٹ ہے اب، اور نہ اس کے اندر کوئی مین فنکشن ہے۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں چلتا ہے، پھرتا ہے، دوڑتا ہے، بولتا ہے، کماتا ہے، گھر بناتا ہے، بلڈنگز کھڑی کر رہا ہے، تو خدا کہتے ہیں میرے حساب میں مردہ ہے۔ امپائر اسٹیٹ بنا لے، میرے حساب میں مردہ ہے یہ خدا کے نزدیک مردہ ہے یہ۔ صحیح ہے؟ تو کچھ ہمارا محاورہ بھی فٹ ہو رہا ہے اردو کا کہ بھئی کیا مر گئے تھے؟ ہاں تو ہم کس کو کہہ رہے ہیں مر گئے تھے؟ کہ بھئی تمہیں ایک کام کرنا چاہیے تھا، تم نے اگر وہ ڈیوٹی پوری نہیں کی تو اس کا مطلب ایکویلنٹ یہی ہے کہ تم مر گئے تھے۔ پھر قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں کچھ لوگ مر جاتے ہیں۔ اب دونوں باتوں کو ملا لیتے ہیں، قانون اور یہ میت کا معاملہ۔ صحیح ہے؟ اب میں ایک روایت سے آپ کی خدمت میں دونوں کو لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مردہ انسان کسی مظلوم کی مظلومیت پہ ریاکشن دکھائے گا؟ نہیں۔ مردہ معاشرہ؟ نہیں۔ پاکستانی معاشرہ؟ اس کا مطلب ہے مرا ہوا ہے۔ کیوں؟ میں کوشچن نہیں کر رہا کہ ہاں میں ایکسپٹ کر رہا ہوں، ہاں کئی جگہ پہ زندہ ہے لیکن بہت ساری جگہوں پہ مرا ہوا ہے۔ کیوں مرا ہے یہ؟ روایت فرمائے من ترک انکار المنکر بقلبہ ولسانہ فہو میت۔ جو کسی برائی کا دل اور زبان سے انکار نہ کرے تو وہ میت ہے، مر گیا، یہ مر گیا، ختم ہو گیا معاملہ اس کا۔ صحیح ہے؟ اچھا اب جب کہ یہ مر گیا تو یہ کوئی فنکشن کرے گا، پازیٹیو فنکشن؟ نہیں۔ بلڈنگ شاید بنا لے، میں دوبارہ کہوں گا، بلڈنگز بنا لے، یہ کر لے، وہ کر لے، کما لے، بینک بیلنس یہ کر لے، شہرتیں بنائے، پوسٹوں پہ جائے، سارے کام کرے، اللہ کی دین کے حساب سے میت ہے۔ جب میت ہے اس کا مطلب ہے یہ کچھ نہیں کرے گا۔ اب وہ جو اللہ کے نظام میں کرنا چاہیے وہ یہ نہیں کرے گا۔ اچھا کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اس نے ایک برائی دیکھی تھی، اس برائی پہ جو اس کو ریاکشن دینا چاہیے تھا وہ اس نے
نہیں دیا ہے۔ اب جب کہ یہ ریاکشن نہیں دیا تو باقی کیا ہوا؟ باقی تو صرف ایک ڈومینو ایفیکٹ ہے، باقی تو صرف ایک چین ریاکشن ہے۔ وہ چین ریاکشن کیا ہے؟ وہ چین ریاکشن ہے کہ اس نے ایک برائی دیکھی، اس پہ اثر نہیں دیا، اس کے دل پہ ایک مردگی آئی، ایک مردنی آ گئی اس کے دل پہ، مرنے کی طرف گیا۔ پھر ایک مشکل آئی، پھر ریاکشن نہیں دکھایا، وہ موت اور قوی ہو گئی، یہاں تک کہ یہ بندہ ہو گیا میت۔ اب جب کہ یہ میت ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگلا اسٹیپ روایت میں فرمایا جو کسی برائی کا اپنے دل اور اپنی زبان سے انکار نہ کرے، یعنی ایزیوم یہ کیا جا رہا ہے کہ ہاتھ سے نہیں کر سکتا، ہاتھ سے کر سکتا تو ہاتھ سے کرے گا، ہاتھ سے نہیں کر سکتا تو بھائی کم از کم دل سے تو کرتا، زبان سے تو کر لیتا، یہ بھی نہیں کیا تو پھر یہ میت ہے۔ اچھا اگر یہ میت ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کسی قوم میں امر بالمعروف نہیں یعنی منکر ترک ہو جائے، ترک ہو گیا، کیا مطلب؟ یعنی اب میت کا ایڈوانس اسٹیج آ گیا، تو خداوند متعال فرما رہا ہے لَيُسَلِّطَنَّ عَلَيْهِمْ أَشْرَارَهُمْ، ان کے بروں کو ان کے اوپر حکومت دلائے گا، ان کے بروں کو ان کے اوپر حاکم کرے گا۔ کیا مطلب؟ یہ ان کے ارادوں پہ چلیں گے، یہ بروں کے ارادوں پہ چلیں گے۔ اس کے بعد یہ اللہ کو پکاریں گے بھی تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ کیوں؟ میت کی آواز پہ ندا نہیں آتی، زندوں کی آواز پہ ندا آتی ہے، زندوں کی ندا پہ آئے گی آواز، صحیح ہے؟ اب دیکھیے یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ شاعری ہے یا حقیقت ہے؟ لگتی تو شاعری ہے کہ کوئی یہ کہے بھائی یہ مثلا یہ معاشرہ مردہ ہے، تو کوئی مجھ سے کہے گا بھائی یہ کیسا مردہ ہے، 20 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں، یہ مردہ ہی ہے؟ یہ قرآن کریم فرما رہے نہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ مردہ ہیں۔ تو دیکھنے میں تو شاعری لگ رہی ہے، لیکن جو کہہ رہے ہیں وہ شاعر نہیں ہے، وہ عاقل ترین ہے، عقل کل ہے۔ مولا کا ایک فرمان میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی سے ہی منسوب ہے، مولا کے نام سے ہی منسوب ہے، شاید بعد میں کسی نے اور بھی اپنے نام سے لگا لیا ہو، لیکن بہرحال یہ فرمان موجود ہے، بہت نفیس فرمان۔ فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ آپ نے دنیا میں اس وقت، دنیا میں، پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، دنیا میں دیکھا آپ نے وائلنس ہو رہا ہے، انسان کس بری طریقے سے مرتے ہیں، کوئی ریاکٹ نہیں کرتا جیسے کرنا چاہیے، اس طرح ریاکٹ نہیں کرتے۔ اور ہم لوگوں کی حافظے تو انتہائی کمزور ہیں، انتہائی کمزور ہیں۔ میں کبھی کبھی اپنے بچوں کے ساتھ جب بیٹھا ہوتا ہوں تو ان کو اپنے میموری سے بتاتا ہوں کہ دیکھو بیٹا یہ بھی ہوا ہے دنیا میں، تو کہتے ہیں یہ بھی ہوا تھا، میں نے کہا ہاں ہوا تھا۔ کیا کر رہی تھی دنیا؟ پتہ نہیں کیا کر رہی۔ افریقہ میں 2 ملک ہیں، ایک روانڈا ایک برونڈی، روانڈا برونڈی، اس میں 2 قبیلے رہتے تھے، ہوٹو اور ٹوٹسی۔ ان دونوں کے درمیان 1990s میں ایک دفعہ جنگ ہو گئی تھی، 100 دن میں 3 مہینے میں 8 لاکھ لوگ مرے تھے، کلڈ، اور زیادہ تر بمباری سے نہیں مرے تھے، فائرنگ سے مرے تھے، گردنیں کٹی تھی۔ 8 لاکھ لوگ 100 دن کے اندر، پر ڈے ایوریج وحشت ناک ہے اس کا، پر منٹ ایوریج وحشت ناک ہے اس کا۔ 8 لاکھ لوگ 100 دن کے اندر، صحیح۔ دنیا کیا کر رہی تھی اس وقت؟ سیٹلائٹ سے دیکھ رہے تھے کہ دریا لاشوں سے بھرے پڑے، خاموش بیٹھے تھے۔ اس داعش نے، اسی ستمبر کا مہینہ تھا، 2014 میرے خیال میں جا پاتا ہے، 2000 شیعہ بچے تقرید کے اندر ایک دن میں مارے تھے، ایک دن میں، بلیک پوائنٹ پہ گن رکھ کے۔ یہاں پہ دجلہ کا پانی لال ہو گیا تھا، ویڈیو موجود ہے،
ویڈیو موجود ہے، ایڈیٹڈ نہیں ہے، پیور ویڈیو. دنیا کہاں ہوتی ہے؟ یہ شقاوت قلب بغیر قانون کے آئی ہے. پاکستان میں وائلنس ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں لوگ؟ دیکھتے رہتے ہیں. ہاں، یہ شقاوت قلب کیوں آئی ہے؟ اتنے شقی القلب کیوں ہوئے ہیں لوگ؟ قانون پہ ہوئے ہیں یا بغیر قانون کے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا اپنے ساتھ جو یہ ہوا ہے؟ میرے دماغ پہ دباؤ اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے اس بات کا. صرف ایک بات عرض کروں گا، یہ میت ہیں یا احیاء ہیں؟ 8 لاکھ لوگ 100 دن میں مرے، دیکھنے والا دیکھتا رہے، یہ زندہ ہے؟ اس کو سوچو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ دل کہاں گئے سارے؟ جن پہ انسان کو انسان سمجھنا تھا، جن کو انسان کے اوپر تڑپنا تھا تھوڑا بہت، یہ کیا ہو گیا ان کے دلوں کو؟ اتنے قسی القلب کیوں ہو گئے؟ قرآنی ٹرمنالوجی، قساوت قلب، دلوں کی سختی. کیوں آتی ہے دلوں کی سختی؟ اب اس کو نرم کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ زندہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اور ہم اس معاشرے میں ہیں. یہاں پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت سادگی سے نہیں ہو رہا ہے. یہ سالوں کچھ ہوا ہے جس کو ہم نے آنکھیں بند کر کے قبول کیا ہے، تو ہم یہاں تک پہنچ گئے، تو ہم یہاں تک آئے. اب اگر ہمیں کچھ کرنا ہے اس کو واپس لانے کے لیے، تو یہ نہیں ہوگا کہ مثلا میرے جیسے آدمی یہاں بیٹھ کر 2 جملے بولے، آپ نے سنا، ایک ہاتھ اٹھائے، دعا کی، معاملہ حل ہو گیا. وہ تو خدا تعالیٰ خود فرما رہا ہے اپنے دین کے اندر کہ بھائی ایک جگہ آتی ہے پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، عمل میں آنا پڑتا ہے انسان کو، اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو یہ سب کا سب یہ کیا ہو گیا ہے؟ قوانین خدا میں اس کا مقام کیا ہے؟ اور میرا اصل موضوع تو یہ تھا کہ اہل بیت نے اس کے مقابلے میں کیا طریقہ کار انجام دیا تھا. صحیح ہے، لیکن میں آج اس کے اوپر عرض کرنے پہ مجبور ہو گیا کہ بھئی یہ جو ہے یہ کیا ہے، اور کیا یہ واقعاً حادثے اور اتفاق سے ہو رہا ہے؟ تو ابھی میں نے اتنا ٹائم آپ کے سامنے لگایا اس بات کے اوپر کہ بھئی کوئی چیز حادثہ اتفاق نہیں ہوتی، سب کا سب ایز پر کیلکولیشن ہوتی ہے. کچھ کیا ہے تو کچھ نتیجہ نکلا ہے. یہ تو اب وہ جو کیا ہے وہ کیا کیا ہے ہم نے؟ 2-4 جملے اس پہ عرض کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے، متصل کریں گے اپنے موضوع سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بڑے بڑے واقعات ایسے ہوتے ہیں نا کہ اس میں انسانوں کے لیے عبرت دلانے کے لیے کچھ چیزیں عرض کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں. اب وہ ممکن ہے بعض اوقات واقعہ ہوتا ہو اور اس کو تھوڑا سا چینج کر کے کچھ اور بنا لیا جاتا ہو، تو اسے ہم کہاوت کہتے ہیں. کہاوتوں کا بھی کوئی نہ کوئی بیس ہوتا ہے. کہاوت ہسٹری نہیں ہوتی، وہ بعض اوقات تبدیل ہوئی بھی ہوتی ہے. تو مثلا ایک کہاوت میں کہتے ہیں، ممکن ہے اس کا کوئی واقعے میں بیس بھی ہو، ممکن ہے نہ ہو. تو ایک کہاوت میں کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بہت بڑا ڈاکو تھا، اس کو کہیں پکڑ لیا گیا، اس کو سزائے موت ہونے لگی. تو اس کو سزائے موت ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ بھئی تم نے کوئی کام، کوئی خواہش؟ اس نے کہا ہاں میری ماں کو بلاؤ. ماں کو بلایا. معذرت کے ساتھ تھوڑا سا سخت جملہ عرض کر رہا ہوں وہاں پہ اس کہاوت کے اندر. تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اپنی تمہاری زبان دکھاؤ. اس نے زبان دکھا، جو اس نے زبان پہ کاٹا زور سے. تو اس نے کہا تم نے میری زبان پہ کیوں کاٹا؟ ڈاکے تو نے ڈالے، چوریاں تو نے کی، بندے تو نے مارے، سزا تجھے ہوئی، قاضی نے دی، میرا کیا قصور یہاں پہ؟ تو نے میری زبان پہ کیوں کاٹا؟ کہنے لگا جس دن میں پہلے دن چوری کر کے لایا تھا نا، تو خاموش رہی تھی. اگر تو اس دن مجھے ڈانٹ لیتی نا تو میں ڈاکو نہیں بنتا. اصل کہانی یہ ہے. شروع جب ہوتا ہے نا معاملہ، ہمیں نہیں پتا ہوتا، اس وقت ہم مگن ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ بات 25 سال بعد کہاں پہنچے، 40 سال بعد یہ بات کہاں پہنچنے والی ہے، یہ اس دنیا میں نہیں آخرت میں کہاں پہنچنے والی ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا. اس وقت ہم اپنی زندگی میں ہوتے ہیں، اور خدا کے نظام کے اندر 40-50 سال کچھ نہیں ہے. میں نے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال قرآن کریم سے آپ کی خدمت میں عرض کی. خدا متعال فرما رہے سب کچھ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے، اس کے تحت تم کو یہ موقع ملا ہے کہ تم آج اس نبوت کو لینے کے لیے یہاں پر آئے ہو. تو عزیزان محترم،
یہ جو ہم یہاں پر پہنچے ہیں، خدا نے متعال اس کا دین فرماتا ہے تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک کیا ہے. کچھ برائیاں دیکھی ہیں جن پہ نہ ہاتھ سے کچھ کیا، نہ زبان سے کچھ کیا، نہ حتی دل میں تم کو برا لگا. بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا، بہت تکلیف دہ تو ہو سکتا ہے، لیکن خیر اس سے پہلے بھی کون سا میں نے آپ کو سکھ پہنچایا جو اب تکلیف کاؤنٹ کروں میں، لیکن سوچنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. کہیں میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ کسی بندے نے مجھے بتایا کہ میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ اتنا نہ کلیئر ہو کہ وہ سنے تو سمجھ جائے، ایسا نہ ہو سمجھ جائے. تو اس نے مجھے بتایا کہ مثلا میں نے ایک بلڈنگ بنائی اور وہ زمین جو تھی وہ تھی جس پہ گورنمنٹ کے حساب سے بلڈنگ نہیں بننی تھی. تو مجھے پتا تھا کہ نہیں بننی ہے اور مجھے پتا تھا کہ یہ گرنی ہے، لیکن میں نے پھر بھی بنائی. کیوں بنائی؟ کہ مجھے کمپنسیشن ملے گا اور میں زیادہ لوں گا. صحیح، اس زمین کے بدلے بھی لوں گا، اس کی بلڈنگ کے بدلے بھی لوں گا جو انتہائی سب اسٹینڈرڈ بن رہی تھی، لیکن اس کے بدلے میں اصلی بلڈنگ لے لوں گا. سارے کھانچے بنائے ہوئے تھے. صحیح. پھر اس نے مجھے فخر سے بتایا کہ میں نے اتنا پیسہ لگایا تھا اور باٹم لائن میں نے یہ جو گھر دیکھ رہے ہو نا، یہ اچھا سا گھر، یہ میں نے اس ساری کارروائی سے بنایا ہے. صحیح. اور وہ فخریہ بتا رہا تھا مجھے، فخریہ بتا رہا تھا. اچھا میں اپنے ذہن میں سوچا تھا کہ یہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میں اس کی ہوشیاری کی تعریف کروں، ہے نا؟ یہی ہوا نا. اچھا بہت معذرت کے ساتھ آپ سے کہوں گا، اس سوسائٹی میں کیا یہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا. اور آپ اور میں کبھی یہ کہتے ہیں کہ تم نے غلط کیا تھا، پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں کیا ہونا چاہیے؟ ہم اپنی مکاریاں دوسروں کو اپنی ہوشیاریاں بنا کر بتاتے ہیں اور وہ بھی اپریشیٹ کرتا ہے کہ تم نے بہت تم عقل مند، بہت تیز آدمی ہو. صحیح ہے. اس حرام خوری کو ہم اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں اور جس کو جہاں موقع ملے گا وہ کرے گا. اس کے بعد ہم توقع کرتے ہیں معاشرے میں عدل پھیلے گا. کیا گمان خام ہے؟ کتنی را تھنکنگ ہے یہ. تم بو رہے ہو کیکر اور سوچ رہے ہو اس سے سیب نکلے گا. کیسے نکلے گا؟ جو ہم نے بویا ہے وہ کاٹیں گے ہم. یہ ہم نے بویا ہے. ہم نے کیا بویا ہے؟ ہم نے مکاری کا بیج بویا ہے. نعوذ باللہ تعالی حرام کھانے کو ہم ہوشیاری سمجھتے ہیں. کیوں؟ کوئی بھی شخص دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہیں بیٹھنا چاہتا. ہر شخص چاہتا ہے اس دوڑ کے اندر میں آگے نکل جاؤں، چاہے مجھے گردنیں کاٹنی پڑے، چاہے مجھے قرآن پہ جھوٹ بولنے پڑے، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، اس دوڑ میں مجھے جیتنا ہے. تو تم جب دنیا کی دوڑ میں جیتنے اتنے مر رہے ہو تو پھر تمہاری دنیا بھی نہیں بچے گی اور آخرت تو ویسے ہی جائے گی. کیا سوچا ہے تم نے؟ تو اب میں کیا کروں؟ تو دنیا سے دوڑ سے نکالو بھی تو صحیح باہر اپنے آپ کو. اگر دنیا کی دوڑ میں دوڑنا ہے تو پھر بھول جاؤ اپنا دین، پھر نہیں بچنے والا پھر. اور اس دوڑ میں کوئی بھی بے وقوف بننے کو تیار نہیں ہے. سب عقل مند ہیں، سب ہوشیار ہیں، سب کے سب بہت زیادہ مکاری کرنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں. تو پھر شکوہ کس بات کا ہے؟ پھر جب گردنیں کٹتی ہیں تو چلاتے کیوں ہو؟ دنیا کی دوڑ کا نتیجہ یہی ہے. پہلے دن سے یہ باتیں طے ہوئی ہوئی ہیں کہ جب کوئی قوم دنیا کی دوڑ کے اندر بھاگے گی تو اس کو ظلم سہنے پڑیں گے، وہ ذلیل ہوگی. پھر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں قوانین الہیہ سے، دعا کے اندر ریفلیکٹ ہوا ہوا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم لوگ دین میں سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، ہماری مشکل ہے یہ. ہم لوگ واقعا نہیں سوچ رہے. ہمارے پاس یہ جو دعائیں ہیں یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے. ہم سب کو معلوم ہے، یہ جملہ بھی آپ نے اپنے بچپن سے اب تک سینکڑوں ہزاروں دفعہ سنا ہوگا. اچھا یہ دعائیں کیا ہیں؟ یہ دعائیں 10 سال کی دین کی تبلیغ ہے
جو مولا چوتھے سرکار، مولا پانچویں سرکار ائمہ اطہار علیہ السلام نے ان کی ذوات مقدسہ پہ درود بھیجے، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ 10 سال ایسے گزرے ہیں کہ جب دین کی تبلیغ اس معنی میں جو معمولاً رائج ہے وہ ممکن نہیں تھی، تو اس زمانے میں وہ دین کے حقائق کو، دین کے جو تعلیمات تھیں ان کو کیسے بیان کرتے تھے؟ دعاؤں کے ذریعے سے۔ اچھا، اگر عقیدے کو بیان کرنا ہے تو دعا، اگر لوگوں کی کسی الجھن کو، ذہنی الجھن کو حل کرنا ہے تب بھی راستہ دعا، اگر انہوں نے آخرت کا کوئی معاملہ لوگوں کو سکھانا ہے تو راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ بھی دعا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس دعا کے اندر کیا بنے گا؟ اس دعا کے اندر سارا دین نظر آئے گا آپ کو، اسی دعا کے اندر معاشرتی احکام نظر آئیں گے، اسی دعا کے اندر انفرادی احکام نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر دعائکم ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، ایک جملہ لے لیتے ہیں، اے خدایا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کے اوپر بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب بھائی دیکھیں تعلیمات آ گئی نا آپ کے ہاتھ میں کہ بھائی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد ابتلاعات آتی ہیں، مبتلا ہو جاتی ہے قوم اس کے نتیجے میں، صحیح ہے؟ اچھا، یہ بظاہر تو دعا نہیں ہے، یعنی بظاہر تو یہ ایک دعا ہے جس میں خدا سے کہا خدا میرے گناہ بخش دے، لیکن پیچھے تعلیمات کا حصہ جو ہے معاشرتی ہے، معاشرتی قانونی، کہ قانون میں امام فرما رہے ہیں کچھ گناہ بلائیں نازل کرتے ہیں، تم لوگ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، صحیح؟ ایسی ایک جیسے میں نے وہ فاتحہ والی بات کہی نا، اگر آپ میں سے میں کبھی ایسا نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے آج ایک اچھی نماز پڑھی، رات تک پہنچتے پہنچتے دیکھا نہیں نماز میں دل نہیں لگ رہا، مثلا ظہر اثر تو اچھی پڑھی تھی، مغرب عشاء میں دل نہیں لگ رہا، مغرب عشاء تو اچھی پڑھی تھی، فجر میں دل نہیں لگ رہا، تو پہلا کام آپ یہ کریں کہ فوراً ہاتھ اٹھا کے خدا سے کہیں خدایا ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے یہ دل نہیں لگ رہا ہے، کچھ ہوا ہے مجھ سے۔ ریویو کریں فوراً اپنی لائف کو 2 نمازوں کے درمیان، اور خدا سے استغفار طلب کریں کہ خدا یقیناً میں نے کوئی غلطی کی ہے، ورنہ جو تو ہی تھا جس نے کل رات مجھے یہ نعمت دی تھی کہ میں نے توجہ سے نماز پڑھی تھی، آج صبح یہ نعمت کیوں چھن گئی مجھ سے؟ اس کا مطلب میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، ان گناہوں کی مغفرت طلب کرنا تاکہ کام آگے بڑھے گا۔ تو بظاہر دعا میں دعا تھی گناہوں کی مغفرت کے لیے، لیکن ایک قانون الہیہ بیان ہو گیا۔ اب شب 15 شعبان کی ایک دعا ہے، مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، شب 15 شعبان کے اعمال کے تقریباً اختتام پر آتے ہوئے اس طرح شروع ہوتی ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک، خدایا تو اپنے خوف و خشیت سے ہمیں تقسیم کر۔ ایک جگہ پہ جا کے ارشاد فرمایا، ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے خدایا دنیا کو ہمارا اصلی ہم و غم قرار نہ دے، دنیا کو ہمارا اصلی ہم و غم قرار نہ دے، ولا مبلغ علمنا، اور نہ ہمارے علم کی انتہا ہماری دنیا ہو۔ ہمارے بچوں کی کیریئر کی انتہا کیا ہے؟ دنیا۔ ہم لوگوں کے اپنے کیریئرز کی انتہا کیا ہے؟ دنیا۔ کسی سے پوچھیں جو ریٹائر ہو چکا ہو تم نے دنیا میں کیا کیا، تو آپ کو بتائے گا اس نے دنیا کو بنانے کے لیے کیا کیا، تم نے زندگی میں کیا کیا ہے، تو بتائے گا میں یہ گھر بنا لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ مبلغ علم کیا ہے؟ ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، خدایا دنیا کو ہمارا اصلی ہم و غم قرار نہ دے، ولا مبلغ علمنا، نہ ہمارے علم کی انتہائی وسعت دنیا کو قرار دے۔ اگلا جملہ کیا فرمانا؟ فرمایا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، خدایا ایسے لوگوں پہ ہم پہ غلبہ نہ دے جو ہم پہ رحم نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر دنیا ہم و غم بنے اور دنیا مبلغ علم بنے تو یقیناً ایسے لوگ آئیں گے تم پہ حاکم ہوں گے جو تم پہ رحم نہیں کریں گے، رحم نہیں کریں گے۔ یہ کنیکشن ڈیولپ ہوا ہے، صحیح ہے۔ اچھا اب اگر مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا اس پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ ناانصافی، یہ ناانصافی، بالکل صحیح کہا، یہ ناانصافیاں ساری ہو رہی ہیں، یہ بتانا میں اور تم ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا خدا نے ہم پہ ظلم کر کے ہمیں یہ نصیب کر دیا؟
ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ہونا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ 61 ہجرہ میں جب سید الشہداء شہید ہوئے، صحیح ہے، کیا اس قوم نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا جس کے نتیجے میں یہ مشکل آئی ہے؟ 62 ہجرہ میں، 63 ہجرہ میں مسجد نبوی کے اوپر یزید کے گھوڑے دوڑے، قوم نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا جس کے نتیجے میں یہ ہوا تھا؟ سب کو معلوم ہے، نہیں کچھ ہوا ہوگا، نہیں ایسا ہو سکتا کہ نہیں ہوا۔ تو بھائی میں نے آپ کی خدمت میں ایک جسے کہتے ہیں نا ایک جھلک دی ہے کہ بھئی یہاں پہ یہ دیکھ لو کہ جو کچھ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے کچھ روٹس ہیں، اس کی کچھ جڑیں ہیں، اور وہ جڑیں کہاں پر ہیں؟ وہ ہیں دنیا پرستی کے اندر، وہاں پہ جڑیں لگی ہوئی ہیں۔ اور کچھ جڑیں ایسی ہیں جو ہم نے ظلم کیے ہیں کسی کے حق میں، نعوذ باللہ تعالی۔ اگر ہم نے کسی کے حق میں ظلم کیے ہیں، ہم نے دنیا پرستیاں کی ہیں، ان دنیا پرستیوں کے نتیجے میں معذرت کے ساتھ ذلتیں اٹھانی پڑیں گی۔ پھر اب اگر واقعاً عزت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ عزت کا قانون ہے، اس قانون کو پیچھے جانا ہوگا۔ عزت کا قانون ہے، عزت کا قانون کیا ہے؟ عزت کا قانون ہے اللہ کی بندگی۔ اللہ اپنے بندوں کو عزت دیتا ہے، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، اور منافق اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ عزت چاہیے، یہ عزت کا قانون ہے، نہیں اس کو اڈاپٹ کرنا عبودیت الہی کو، پھر دوسرا راستہ ہے دنیا پرستی ہے۔ دنیا پرستی ہے وہ بھی ایک قانون ہے، پھر وہ تحمل کر کے دیکھ لو۔ پھر تو اب مولا کا فرمان یاد آتا ہے، فرمایا جس کو عدل سخت لگے نا تو اس کو میں خبر دے رہا ہوں کہ ظلم بہت سخت ہوگا۔ جس کو عدل سخت لگے نا کہ نہیں میں جسٹس نہیں کر سکتا، میں عدل نہیں کر سکتا، یہ بہت سخت ہے، اس میں میرا نقصان ہے، تو امام فرمانے پھر تم مطمئن رہنا ظلم بہت سخت ہوگا، تم ظلم نہیں سہ پاؤ گے۔ پھر دیکھنے میں تو اچھا لگے گا، بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن اینڈ میں جا کے جو کچھ ہوگا وہ بہت برا ہوگا، ظلم نہیں سہ پاؤ گے۔ عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے کہ صرف میں ہی اور آپ ذمہ دار ہیں جو یہاں بیٹھے میں، مثلا یا جو ہمارے دوست احباب باہر، نہیں، سب ذمہ دار ہیں، لیکن صرف ایک مسئلہ تھا، ایک رسالت تھی جو ہمارے کندھوں پر تھی، اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں اس فتنہ پرستی میں نہیں گھومنا چاہیے تھا۔ اگر پوری دنیا بھی دنیا پرستی میں گھوم رہی تھی، ہمیں کس نے کہا تھا؟ ہم نے تو وہ نہیں سیکھنا تھا۔ اور یہ سب چیزیں طے شدہ ہیں، کیسے یہ باتیں ہوئی ہیں۔ اب یہ جو سوشل سائنسز ہے، اس میں سب ڈھونڈتے ہیں کہ مثال کے طور پر پاکستان میں یہ جو مادہ پرستی آئی ہے، پہلے بھی تھی، اصل میں یہ حاکم کب ہوئی ہے؟ تو جگہیں سمجھ میں آتی ہیں، ہاں ان سالوں کے اندر اصل میں یہ مادہ پرستی ایک نارم کی صورت میں پاکستان میں اپیئر ہوئی ہے، اس سے پہلے کم تھی۔ بس میں آپ کا بہت وقت لے چکا ہوں اور وقت نہیں لوں گا، صرف میں ایک بات جملہ کہوں گا آپ سے۔ ہمارے اور آپ کے جو والدین تھے، اجداد، وہ فزیکلی ہم سے زیادہ غریب تھے، لیکن دنیا پرستی میں ہم سے بہت بہتر حالت میں تھے۔ وہ دنیا پرستی میں ایسے نہیں تھے، ان کے اپنے ایک اسٹینڈرڈز تھے شخصیتوں کے، اس نے ان کو بچا کے رکھا تھا۔ یہ میں کبھی بعد میں شاید پہلے بھی کبھی عرض کر چکا ہوں گا، اب اس کا موقع نہیں ہے، لیکن بس میں اتنا عرض کر رہا ہوں، اس کا کوئی تعلق فقر اور غربت سے نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ چونکہ لوگ غریب ہوتے ہیں تو پھر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے اجداد ہمارے مقابلے میں شاید میٹیریلی اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن ان میں کچھ عزتیں تھیں اور کسی وجہ سے تھیں۔ ہم لوگوں کے لیے راستہ کیا ہے؟ واپس آؤ عبودیت الہی کے اوپر۔ ایک جملے کے اندر عبودیت الہی پہ آئیں گے، دنیا میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ پہلے دن سے کیا ہے؟ ہاں نقصان ہوگا۔ کیا مطلب؟ دنیا اپنی دوڑ میں بھاگ رہی ہوگی، تمہیں لگے گا میں پیچھے رہ گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے اصولوں کے اوپر باقی رہے، حکومت بنی امیہ کی رہی۔ کب تک؟ 132 ہجرہ تک۔ اس کے بعد بنی عباس کی حکومت بنی۔ کب تک؟ مزید 500 سال مثلا۔ جیتا کون؟ اب بتاؤ جیتا کون؟ ہاں، اس جیت کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس جیت کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہو؟
یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ ایک دفعہ یہ طے کر لو کہ ہم دنیا کی دوڑ میں نہیں ہیں. آپ مجھ سے کہیں گے مولانا ہم پھر بہت پیچھے رہ جائیں گے, ہمارا یہ ہو جائے گا, ہمارا وہ ہو جائے گا. یہ مجھے پتا ہے کہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے, لیکن فی الحال میں جواب دینے کے لیے کہوں گا بھائی دیکھو پیچھے رہ جاؤ کوئی معاملہ نہیں ہے, کم از کم اہل بیت کے ساتھ ہوں گے ہم لوگ, پیچھے رہ جائیں کوئی بات نہیں. اور میں بتا رہا ہوں پیچھے نہیں رہیں گے ہم لوگ, نہیں رہیں گے, خدا ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ کہنا مولانا اگر آپ نے یہ کیا نا, یہ کیا تو آپ کے سامنے جتنی اپرچونٹیز ہیں یہ ہاتھ سے نکل جائیں گی, آپ دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. میں اس سے کہوں گا بھائی ایسا ہے, میں پیچھے رہنے پہ تیار ہوں, میں تیار ہوں. کیوں؟ میں اس دوڑ میں نہیں بیٹھنا چاہ رہا, مجھے پتا ہے اس دوڑ کا انجام کیا ہونے والا ہے. یہ ہم سے ہضم نہیں ہو رہا ہے, یہ ہمیں ہضم نہیں ہو رہا کہ ہم اس دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں. اہل بیت اطہار نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ تم اس دوڑ میں مت جانا, پیچھے رہ جاؤ, کوئی بات نہیں, نہیں رہنے دے گا پیچھے خدا, لیکن رہ جاؤ. اگر ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ رہ جائیں گے, رہ جاتے پیچھے. جس دن میں نے اور آپ نے یہ قبول کر لیا نا, یہ کربلا اسی لیے سمجھ میں آتی ہے. سید الشہداء نے ہار اور جیت کا نیا قانون بنایا, ہار اور جیت کا بالکل نیا. اس پولیٹیکل سائنسز میں ظاہر ہے آپ کو پاور پیٹرن اور یہ سب دیکھنا ہوتا ہے, کون جیتا کون ہارا ہے, اسٹریٹجک اسٹڈیز ہوتی ہیں اس کے اندر, صحیح ہے. تو جنگیں ہوتی ہیں, جنگوں میں ہار ہوتی ہے, جیت ہوتی ہے, سب کو معلوم ہے یہ سب ہوتا ہے. سید الشہداء نے ہار اور جیت کا ایک علیحدہ پیغام دیا ہے. قومیں کیسے جیتتی تھیں؟ قومیں جیتتی تھیں طاقت کے بلبوتے پہ, طاقت کے بلبوتے پہ. اگر کوئی شہید ہو گیا, مارا گیا, ظاہری طور پر اس کو کہتے ہیں بھئی یہ نہیں جیتا, یہ کہتے تھے. اچھا قومیں کیسے جیتتی تھیں؟ طاقت کے بلبوتے پہ, لشکر بڑا ہو, فوج ہو, سپاہ ہو, یہ ہو وہ ہو, اس پہ. اگر کسی کے پاس وہ نہ ہو تو کیا سمجھا گیا؟ وہی کہ بھئی یہ نہیں جیت سکے گا, صحیح. جو قومیں جیتتی ہیں اس پر کہ بھئی اینڈ میں جا کر آپ کو شہرت مل جائے, آپ کے نام کا ڈنکا بجے. اچھا ظاہری طور پہ یہ نہ ہو تو کیسے نہیں بھئی یہ نہیں جیتا. اچھا اب سید الشہداء نے کہا کہ میں اس دنیا کے کسی بھی ایلیمنٹ کی بیس پہ جیت نہیں لوں گا, کوئی دنیا کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا. انہوں نے فرمایا لشکر کی بیس پہ جیتنا تھا, نہیں ہے میرے پاس لشکر, صحیح. سامنے والے لشکر کو ہرا کے جیتنا تھا, نہیں ہرا ہے, وہ یزید کا لشکر کھڑا. آپ کو ظاہری طور پہ شہرت ملے, عزت ملے, اسی وقت نہیں ملی, کوئی بات نہیں. اب مصائب کہ بھئی آپ کا لاشا بھی پامال ہونا ہے. سید الشہداء نے کہا یہ بھی ہو جائے. کوئی چیز سید الشہداء کے علم سے باہر تھی کیا؟ ایک ایک چیز پتا تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ایک ایک چیز پتا تھی. سید الشہداء کو, اہل خانہ کو ایک ایک چیز پتا تھی. یہ حوادث وہ نہیں تھے جو انسان کے دل تحمل کر سکتے تھے, یہ واقعات وہ نہیں تھے. اگر کسی نے کوئی واقعہ جھیلا ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ اس سے بہت کم پہ دل پھٹ جاتے ہیں, اس سے بہت کم پہ دل پھٹ جاتے ہیں. اور یہ خاندان یہ سب کچھ جھیل رہا تھا, سب کچھ معلوم تھا یہ ہوگا, لیکن سید الشہداء کو ایک بات پتا تھی, یہ سب کچھ ہوگا اور خدا ہمارے ساتھ ہے, خدا ہمارے ساتھ. جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو خدا انہیں متعلق جیت دلائے گا. اور یہ کہ مولا سید الشہداء آخری وقت میں جب اپنی بہن کے پاس تشریف لائے, ایک جملہ فرمایا مولا نے, کہا بہن صبر کرنا. بعض اوقات جملہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن معنی میں بلاغت بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. مولا کا جملہ بہت مختصر ہے, بہن صبر کرنا. یہ تو بعد میں تاریخ نے بتایا کہ جو صبر وہ اپنی بہن سے مانگا تھا
وہ صبر کتنا صبر تھا. اب اگر یہاں پر ہم تو مرد ہیں, ہم مرد ہونے کے باوجود ہم مرد تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اپنے دل کے اندر, مرد ہوتا ہے سخت ہوتا ہے تھوڑا سا. اب ذرا سوچنا ایک خاتون ہو اور اپنے بھائی کو ذبح ہوتا دیکھے. امام کہہ رہے بہن صبر کرنا, بہن صبر کرنا. اب مسائل شام غریبہ میں پڑے جاتے ہیں, لیکن اگر میں صرف ایک جملہ عرض کروں عزیزو, جب وہ ذوالجناح خیمے کے سامنے آیا ہے نا, اے بہن صبر کرنا, اور بس وہ موقع سوچتے نا جب آنا شروع کیا ہے, نیزوں کے اوپر سرحائے اقدس ہیں اور بہن صبر کرے, بہن صبر. بہن نے سارے صبر کر لیے. جب بہن نے صبر کر لیے, امام حسین نے صبر کر لیا, اب خدا نے دکھایا کہ دیکھو میں کیا کرنے والا ہوں. بس خدا نے وہ 1400 سال گزر گئے, ساری دنیا یا حسین کر رہی ہے. آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے مصاحب میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے اس مخدرہ کا جنہوں نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا, یزید تو ہمارا نام نہیں بٹھا سکے گا, ہمارا نام زندہ رہے گا. یہ میرے اور آپ کے آنسو اس بہن کے جملے کی گواہی بن گئے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا ان کے نام پر امن و سلامتی نصیب فرما, ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما, جو بے گناہ جیلوں میں آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار معاشرے کے اندر ظلم کا مقابلہ کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعترتہ الطاہرین.